الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. صدق الله مولانا العلي العظيم. قرآن مقدس کی یہ مختصر سی آیت مبارکہ نہایت اہم اور بنیادی اخلاقی تعلیم کی حامل ہے. یوں تو اللہ نے اپنے کلام پاک کی ہر آیت کو معنوی اعتبار سے نہایت ہی جامعیت عطا فرمائی ہے، لیکن بعض آیات جامعیت کے اعتبار سے اتنی اہم ہیں کہ مختصر سے جملوں میں اللہ رب العزت والجلال کامیاب زندگی گزارنے کے تمام اصول جمع فرما دیتے ہیں. اسی طرح کی جامع ترین آیات میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور علماء امت نے اس آیت مبارکہ کو شمار فرمایا ہے، شامل فرمایا. تین باتوں کا حکم اللہ رب العزت والجلال نے اس آیت مبارکہ میں سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. مخاطب اگرچہ پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن در حقیقت اللہ رب العزت والجلال آپ کے واسطے سے ہم تک اور آپ تک اور قیامت تک آنے والے انسانوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں. اس لیے کہ جہاں تک نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ اور پاکیزہ زندگی کا تعلق ہے، تو آپ کی زندگی میں ان تینوں ہدایات پر 100% عمل دکھائی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ اسلوب و انداز اختیار فرمایا ہے کہ مخاطب باری تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام ہوتے ہیں، لیکن پیغام قیامت تک آنے والی انسانیت کو دیا جانا مقصود ہوتا ہے. اس آیت مبارکہ میں بھی جن تین اہم ہدایات کو اللہ رب العزت والجلال پیش فرما رہے ہیں، ان کو جو انسان بالخصوص ایمان والا اختیار کرے گا، اللہ دنیاوی سعادتوں کو بھی اس کا مقدر بنائیں گے اور اخروی سرخروئی اور سرفرازی بھی اس کے حصے میں آئے گی. پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا گیا، خذ العفو، درگزر سے کام لیجئے، معاف کر دیا کیجئے، انتقام و بدلہ لینے کی جانب توجہ مت کیا کیجئے. نبی کریم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے. پیغمبر علیہ السلام تو عفو و درگزر کا پیکر مجسم تھے. آپ سے زیادہ رحم دل انسانوں میں کوئی دوسرا نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے. انسانیت کے تئیں شفقت و رحمت کے جو جذبات پیغمبر علیہ السلام کے دل میں پائے جاتے تھے، وہ کسی اور انسان کے دل میں نہیں محسوس کیے گئے. آپ سے کہا جا رہا ہے کہ درگزر سے کام لیجئے، در حقیقت ہمیں تلقین کی جا رہی ہے کہ اگر کسی سے کوئی اختلاف ہو، کسی طرح کی کوئی رنجش ہو،
آپسی جھگڑے کی نوبت پیش آ رہی ہو تو انتقام و بدلہ لینے کے بجائے درگزر سے کام لینا چاہیے۔ یہی ایمان والے کی شان ہے اور یہی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی تو پوری زندگی عفو و درگزر سے عبارت ہے۔ جانی دشمنوں تک سے پیغمبر علیہ السلام نے کبھی بدلہ لینے کے بارے میں سوچا بھی نہیں، ارادہ کرنا تو دور کی بات۔ طائف کی سرزمین پر پیغمبر علیہ السلام کی ذات اقدس میں کس کس طرح کی گستاخیاں کی گئیں، کس انداز میں آپ کو ستایا گیا، کیسے آپ کے جسم مبارک کو نشانہ بنا کر لہو لہان کیا گیا، تانے دیے گئے، گالیاں دی گئیں، سب کچھ آپ جھیلتے رہے، برداشت کرتے رہے۔ انتقام و بدلے کا خیال بھی میرے آقا کے دل میں نہ آیا۔ پریشان ہو کر واپس ہونے لگے۔ اللہ کی طرف سے پیغام پہنچا آپ تک کہ لو شئت لأطبق علیہم الاخشبین، لو شئت لأطبق علیہم الاخشبین، اے میرے محبوب اگر آپ چاہیں تو میں دونوں پہاڑوں کو ملانے کا حکم دے دوں گا اور درمیان میں جو بستیاں آباد ہیں وہ چکنا چور ہو جائیں گی۔ انہوں نے آپ کو ستایا ہے، آپ کی شان میں گستاخیاں کی ہیں۔ قربان جائیے نبی کریم علیہ السلام کے جذبہ عفو پر۔ فرمایا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ مجھے ستانے کی پاداش میں ان کو نیست و نابود کیا جائے۔ ارجو من اللہ تبارک و تعالی ان یخرج من اصلابهم من لا يعبد اللہ عز وجل ولا یشرک به شیئا۔ مجھے امید ہے اس بات کی کہ اللہ انہی ظلم و ستم کا مظاہرہ کرنے والے لوگوں کی صلبوں سے وہ لوگ پیدا کریں گے جو خدا کی خدائی میں کسی کو ساجی اور شریک قرار دینے والے نہیں ہوں گے اور میرے پیغام کو قبول کرنے والے ہوں گے۔ یہ ہے وسعت ظرفی، کشادہ قلبی۔ آپ چاہتے تو انتقام و بدلہ لے سکتے تھے، اور شرعی اعتبار سے اس طرح کے مواقع پر بدلہ لینے کا حق بھی ہوتا ہے، لیکن آپ نے حق انتقام کو بھی پسند نہیں فرمایا بلکہ عفو و درگزر سے کام لیا۔ اس طرح کے واقعات اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے ہر ورق میں دکھائی دیں۔ اللہ تعالی اپنے بندوں سے، بالخصوص اپنے محبوب کی امت سے تعلق رکھنے والے افراد سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، جیسے ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عفو و درگزر کے حوالے سے ایک مثال بنا کر تمہارے درمیان پیش کیا ہے، تم بھی اسی طرح کی درگزر کا مظاہرہ کرو، معافی اختیار کرنے والے بنو، جھگڑے کو بڑھانے کی کوشش مت کرو، آگ پر پانی ڈالنے والے بنو، آگ کو مشتعل کرنے والے مت بنو۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما من جرعۃ اعظم اجرا عند اللہ تبارک وتعالی من جرعۃ غضب کظمها ابتغاء وجہ اللہ عز وجل۔ حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث وہ گھونٹ ہوتا ہے جو غصے کا گھونٹ انسان پیتا ہے، ضبط کرتا ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے۔ ویسے تو پانی کا گھونٹ بھی حلق کے نیچے سے اتارا جاتا ہے، دیگر مشروبات کا گھونٹ بھی پیا جاتا ہے، غصے کا بھی ایک گھونٹ ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ اجر و ثواب انسان کو جس گھونٹ کے پینے پر ہوگا وہ غصے کا گھونٹ ہے۔ غصہ ہوتا ہے تو طبیعت چاہتی ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے،
ایسا سبق سکھایا جائے کہ دن میں تارے دکھائی دینے لگیں، ایسی مار ماری جائے کہ نانی یاد آ جائے۔ اسی طرح کے الفاظ انسان کی زبان سے نکلتے ہیں جب وہ غصے میں بے لگام ہوتا ہے، بے قابو ہوتا ہے۔ کمال یہ ہے انسان کا کہ غصہ دلائے جانے کے باوجود وہ غصے میں حدود سے تجاوز کرنے والا نہ ہو اور اپنے اوپر قابو رکھنے والا۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ معاف کرنے والا رات میں آرام سے اور سکون سے سوتا ہے، اور انتقام و بدلہ لینے والا رات میں نرم اور آرام دہ بستروں پر کروٹیں لے کر گزار دیتا ہے، نیند اور سکون اس کے قریب نہیں آتی۔ حالانکہ وہ انتقام لے چکا ہوتا ہے، بدلہ لے چکا ہوتا ہے، پھر بھی سکون سے محروم ہوتا ہے، اس لیے کہ بدلہ لینے کے بعد سلسلہ تھمتا نہیں بلکہ معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ ہم نے اگر بدلہ لے لیا تو سامنے والا پھر ہم سے بھی بدلہ لینے کی کوشش کرے گا، اور وہ طاق میں رہے گا کہ کب موقع ملے اور کب میں اپنے ساتھ کیے ہوئے عمل کا بدلہ لوں۔ اور اگر انسان معاف کر دے تو پھر سامنے والا شرم کے مارے اس کے سامنے جھکنے پر مجبور ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا۔ یہ ارشاد گرامی ہے نبی کریم علیہ السلام کہ اللہ معاف کرنے والوں کی عزت میں چار چاند لگاتے ہیں۔ معاف کرنے کی وجہ سے عزت بڑھتی ہے، عزت کے اندر کمی نہیں آتی۔ شیطان نہیں چاہتا کہ انسان درگزر سے کام لے، معافی کے عمل کو اختیار کرے۔ وہ تو گھی میں آگ لگانے کی کوشش کرتا ہے، معاملے کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اور دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تم معاف کرو گے، قدم پیچھے ہٹا لو گے تو تمہاری انسلٹ ہو جائے گی، تمہاری ناک نیچی ہو جائے گی، لوگ کہیں گے کہ تم غلطی پر تھے تو پیچھے ہٹ گئے۔ اس لیے جان چلی جائے لیکن پیچھے مت ہٹنا، ڈٹے رہنا۔ یہ شیطان کی طرف سے سجھائی ہوئی چیز ہوتی ہے جو معاملے کو نمٹنے نہیں دیتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر عزت چاہتے ہو تو درگزر سے کام لو، اسی راستے سے عزت ملے گی۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ اکھاڑے میں، میدان میں کسی طاقتور اور پہلوان کو چت کر دینے والا، گرا دینے والا، زمین پر لٹا دینے والا، یہ حقیقی طاقتور نہیں ہے۔ حقیقتاً طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھنے والا ہو، جو غصے کے وقت اپنے حواس میں رہنے والا ہو، جو غصے کے وقت اپنی زبان پر بھی لگام رکھنے والا ہو اور اپنے ہاتھ و پیر پر اور جسم کے دیگر اعضاء پر بھی لگام رکھنے والا ہو۔ اس لیے کہ عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب انسان غصے میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی زبان بھی آپے سے باہر ہو جاتی ہے، اور وہ اس طرح کے جملے اپنی زبان سے بولتا ہے کہ جس پر آگے چل کر اسے خود شرمندگی اور ندامت کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ اکثر و بیشتر بسے بسائے گھروں میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ غصے میں کسی پر ایسا طنزیہ جملہ کس دیا جاتا ہے جو دل پر ایسا اثر انداز ہوتا ہے کہ سالوں گزر جاتے ہیں اور دل کا گھاؤ بھرنے کا نام نہیں لیتا۔ اصل قوت و طاقت یہ ہے کہ انسان غصے میں بھی اپنی زبان کو بے لگام نہ ہونے دے، اپنے ہاتھ کو غلط استعمال نہ ہونے دے، اور اپنے قدم کو غلط جگہوں کی طرف اٹھنے نہ دے، چلنے نہ دے۔ یہ اصل طاقت ہے۔ جو آدمی اندرونی طور پر کمزور ہوتا ہے اسے بات بات پر غصہ آتا ہے، اور جس کو اللہ اندرونی اعتبار سے مضبوطی عطا فرماتے ہیں وہ بڑی بڑی مخالفتوں کے کڑوے گھونٹ کو آسانی سے سہ جاتا ہے، برداشت کر جاتا ہے، اس کی طبیعت پر اثر نہیں ہوتا۔
سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ راہ خدا میں مخالفتیں اور تکلیفیں نہ کسی نے سہی ہیں اور نہ آئندہ کوئی سہ سکتا ہے، لیکن تاریخ شاہد ہے اور گواہ ہے کہ اپنی ذات سے کوئی نامناسب عمل کرنا تو دور کی بات، کبھی آپ کی زبان مبارک سے بھی سخت سے سخت مخالفت کے عالم میں کوئی ایسا جملہ نہیں نکلا جو وقار و سنجیدگی اور متانت کے خلاف۔ گالی دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ذرا سی ناراضگی کسی سے کسی بات پر ہوتی ہے تو ہم غصے میں آگ بگولا ہو جاتے ہیں، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اور پھر جو جی میں آتا ہے وہ زبان پر لاتے ہیں۔ اس سے بھی اگر غصے کی تسکین نہیں ہوتی تو پھر آستینیں چڑھتی ہیں، مار پٹائی شروع ہوتی ہے، لاٹھی ڈنڈے اٹھتے ہیں۔ اب تو بندوقوں کا زمانہ ہے، مرڈر ہو جاتے ہیں معمولی باتوں پر غصے کی وجہ سے۔ ایک ایمان والے کو یہ چیز زیب دینے والی نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے تم اس کے ساتھ بھی اچھے سلوک و برتاؤ کا مظاہرہ کرو۔ فرمایا لیس الواصل بالمکافی، جو آدمی آپ سے اچھا معاملہ کر رہا ہے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ جو آدمی آپ کے ساتھ برا معاملہ کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، یہ ہے کمال، یہ ہے بڑے دل کا کام اور بڑے جگر اور گردے کا کام۔ اچھا سلوک کرنے والے کے ساتھ تو دنیا اچھا برتاؤ کرتی ہے، آپ برا سلوک کرنے والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کا کردار پیش کیجئے، پھر دیکھیے کہ کس طرح اللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبتوں کو بٹھائیں گے، اور کیسے آپ کی زبان اثر انداز ہوگی، اور کیسے آپ دین کی دعوت کے پیغام کو عام کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کی یہی تو وہ خصوصیت تھی کہ جس کا مظاہرہ آپ نے فرمایا، اور دنیا آپ کی محبت کی اسیر بن گئی، اور اللہ نے آپ کی خدمت کے دائرے کو وسیع سے وسیع تر فرمایا۔ باری تعالی ہم سب کو اپنے اس اہم اور بنیادی ارشاد گرامی کو پیش نظر رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے پہلی ہدایت۔ دوسری ہدایت قرآن پاک میں دی گئی، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، بھلائی کا حکم دینے والے بنیے۔ پیغمبر علیہ السلام مخاطب ہیں، لیکن آپ تو ساری زندگی یہی کام کرتے رہے، لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلاتے رہے، اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے، مسجدوں سے جوڑنے کی فکر کرتے رہے، جنت کی راہ پر گامزن کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ آپ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہی رہے۔ آپ کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، ہمارے بعد آنے والے انسانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ نے یوں ہی تمہیں دنیا کے اندر نہیں بھیج دیا، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو۔ امت محمدیہ کا فرد بن کر اللہ نے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو پیغام شریعت محمدیہ کو عام کرنے والے بنو۔ محض اپنی ذات تک دینی تقاضوں پر عمل کرنے کی فکر کرنے والے مت بنو، بلکہ یہ جذبہ اپنے دل کے اندر رکھو کہ ہمارے گھر کا ہر فرد شریعت و سنت کے تقاضے پر عمل پیرا ہو، ہمارے آس پڑوس رہنے والے لوگ بھی دین کی سمجھ اختیار کرنے میں کامیاب ہوں، ہمارے محلے میں، بستی میں، شہر میں رہنے والے لوگ شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل کرنے والے ہوں۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب دوسروں کو دین کی طرف بلانے کی فکر ہمارے دل کے اندر پائی جائے، جس کو امر بالمعروف کہا جاتا ہے۔ یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے جس کو اللہ نے دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، صحیح عقیدے اور فکر کا اللہ نے اس کو حامل بنایا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے ان بھائیوں کو جو غلط روش کا شکار ہیں،
گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں، مسجدوں سے دور ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، لہو و لعب اور گناہ کے کاموں میں مشغول ہیں، سوچے تو کبھی ان کے بارے میں، فکر تو کرے، ذہنی طور پر منصوبہ تو بنائے کہ محلے میں 50 آدمی ایسے ہیں جو کبھی مسجد میں دکھائی نہیں دیتے، ان میں سے کسی ایک کو تو مسجد میں لانے کی کوشش کی جائے۔ ہم اس محلے میں رہتے ہیں، 10 سال سے ان کے درمیان رہ رہے ہیں، کیا ہماری ان سے اتنی بھی بات نہیں ہو سکتی کہ ہم انہیں مسجد میں لانے کی کوشش کریں؟ ہم اگر اسی پر مطمئن ہیں کہ بس ہم نمازی ہیں تو بیڑا پار ہو جائے گا، یاد رکھیے ہم ذمہ داری ادا کرنے والے اللہ کی نگاہ میں نہیں قرار دیے جائیں۔ یہ زبان جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، صرف اپنے جذبات کی ترجمانی ہی کے لیے اللہ نے یہ زبان نہیں دی، دین کی دعوت کے لیے اللہ نے یہ زبان دی ہے، اپنے ذکر کے لیے اللہ نے یہ زبان دی ہے، اچھی باتوں کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے یہ زبان دی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ما من رجل یکون فی قوم یعمل فیہم بالمعاصی یقدرون علی ان یغیروا علیہ ثم لا یغیروا الا اصابہم اللہ بعقاب منہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ جو مسلمان ایسے لوگوں کے درمیان رہتا ہو جن لوگوں میں معاصی اور گناہ کا رواج ہو، بداعمالیاں عام ہو، اور اللہ نے اس ایمان والے کو یہ حیثیت دی ہو کہ وہ اپنی استطاعت کے بقدر ماحول میں کچھ تبدیلی لا سکتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ تبدیلی لانے کی کوشش نہ کرے، تو اسے اللہ کے عذاب کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے تو بہت سے ایسے ہیں کہ جو خود نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں آ جاتے ہیں، لیکن اپنے جوان بیٹے تک کو وہ مسجد کی دعوت دینے کے لیے تیار نہیں۔ گھر کا ماحول ایسا ہے کہ بیٹے سے کہہ نہیں سکتے، کہیں گے تو بیٹا اکھڑ جائے گا، اس کا مزاج خراب ہے۔ پڑوسیوں کو کیا دعوت دیں گے، محلے والوں کو کیا دعوت دیں گے؟ اگر یہ صورتحال ہوگی تو پھر اللہ کی نگاہ رحمت کا مستحق بننا بہت مشکل ہو جائے گا۔ موجودہ زمانہ جو فتنوں سے بھرا ہوا زمانہ ہے، اور ہماری زندگی کی ہر صبح نئے نئے فتنوں کے ساتھ شروع ہوتی ہے، ایسے ماحول میں، ایسے زمانے میں بھی اگر ہم اپنے سماج کے افراد کو برائیوں سے بچانے کی اور راہ راست پر لانے کی فکر نہیں کریں گے تو پھر کس زمانے کا ہمیں انتظار ہے جب ہم اس کام کو انجام دیں گے؟ آج ہمارے نوجوانوں کی کیا صورتحال ہے، کس درجہ بے راہ روی عام ہو گئی ہے، غیروں کی تہذیب سے کس درجہ ہمارے نوجوان متاثر ہیں، ان کی وضاقتہ تبدیل ہو چکی ہے، ان کی شناخت و پہچان دوسروں کی تہذیب میں ضم ہو چکی ہے، ان کا کلچر بدل چکا ہے، ان کا طریقہ زندگی بدل چکا ہے، رہن سہن تبدیل ہو گیا ہے۔ اور کیا چاہیے؟ صرف نام ہی تو مسلمانی باقی رہ گیا، اس کے علاوہ کیا رہ گیا؟ ان حالات میں بھی اگر ہم نوجوانوں پر محنت کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کو حکمت کے ساتھ مانوس کر کے دینی ماحول میں لانے کے لیے تیار نہیں، تو پھر وہ کون سے دن آئیں گے جب ہم اس کام کے لیے میدان میں آئیں گے؟ اللہ ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کے احساس کی جانب متوجہ فرمائیں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے باری تعالیٰ نے امت محمدیہ کا فرد ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داری ہمارے کاندھوں پہ ڈالی ہے، اللہ حسن و خوبی کے ساتھ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر ثم تدعون فلا يستجاب لكم۔ لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اگر یہ کام نہ کیا تو وہ دن دور نہیں کہ جب تم دعائیں کرو گے اور اللہ کے یہاں تمہاری فریاد قبول نہیں کی جائے گی، رد کر دی جائیں گی دعائیں۔
کیا وجہ ہے کہ آج مشکلات پر مشکلات ہیں، مسائل پر مسائل ہیں، دعائیں بھی خوب ہو رہی ہیں، وظائف بھی خوب پڑھے جا رہے ہیں، لیکن ظاہر نتائج نہیں ہو رہے ہیں، قبولیت کے آثار دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑنے کی وجہ سے ہم اس لائق نہ رہ گئے ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری فریاد قبول کی جا سکے۔ اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کی انجام دہی کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری چیز قرآن پاک میں ارشاد فرمائی گئی، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، عفو درگزر سے کام لیا کریں، بھلائی کا حکم دیا کریں، اور جو جاہل، ناواقف، بد تہذیب اور بد سلیقہ لوگ ہیں ان کے منہ نہ لگا کریں، ان سے اعراض کریں، ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ جس آدمی کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زبان صحیح استعمال نہیں کرتا، اس کے ساتھ معاملہ کرنا اپنے آپ کو گویا کہ خراب کرنا ہے، ایسے لوگوں کے منہ لگنے کی ضرورت نہیں، ان سے اعراض اور کنارہ کشی اختیار کیجیے، اس لیے کہ اگر ایسے لوگوں کے منہ لگا جائے گا، ان کی صحبت اختیار کی جائے گی، ان کے ساتھ رہا جائے گا، تو اس کا اثر انسان کی زندگی کے اوپر پڑے گا۔ جو بدتمیزی، بد تہذیبی، بد سلیقگی اور جہالت ان کے اندر پائی جاتی ہے، ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہی خصائل ان لوگوں کے اندر بھی منتقل ہوں گے جو ان کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندوں کی جو صفات بیان کی ہیں ان میں سے ایک صفت بیان کی گئی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ عباد رحمان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جب بد تہذیب اور بدتمیز قسم کے لوگ ان کو مخاطب کرتے ہیں تو وہ سلامتی کے بول بولتے ہوئے نکل جاتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو کر منہ زوری نہیں کرتے، کنارہ کشی اور اعراض اختیار کرتے۔ یہ بہت اہم ہدایت ہے، اور یاد رکھیے اس کا تعلق صرف اس معاملے کے ساتھ نہیں ہے کہ کسی ایسے انسان سے ہمارا سامنا ہو جو زبان کا صحیح استعمال نہ کرنے والا ہو تو ہم گالی کا جواب گالی سے نہ دیں، بلکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور واٹس ایپ پر لوگ اپنے آرام دہ کمروں میں بیٹھ کر بحث و مباحثے میں بڑی دلچسپی کے ساتھ شریک ہوتے۔ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہوا کوئی انسان کسی بھی موضوع سے متعلق یا کسی بھی شخصیت سے متعلق کوئی کمنٹ پاس کرتا ہے تو ہم اپنا فریضہ سمجھتے ہیں اس کا جواب دینا، اور پھر جواب در جواب کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، گھنٹوں گزر جاتے ہیں اور بیکار کے موضوعات پر بحث و مباحثہ واٹس ایپ کے ذریعے چلتا رہتا ہے۔ یہ تو جاہلوں کے ساتھ منہزوری کرنا ہے، اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے، برباد کرنا ہے۔ آپ چاہے کتنے ہی سیف کمرے کے اندر بیٹھے ہوں، لیکن اگر زندگی کے قیمتی لمحات کو اس طرح کی فضولیات کی نظر کیا جائے گا تو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت جب ایک ایک لمحے کے بارے میں سوال ہوگا تو دن میں تارے دکھائی دینے لگے، وہاں کیا جواب دیں گے کہ فلاں موضوع پر بات چل رہی تھی فلاں کے ساتھ اور 2 گھنٹے گزر گئے اسی میں لگے رہے، اس موضوع کا نہ کوئی دینی فائدہ نہ کوئی دنیاوی فائدہ۔ اور عام طور پر واٹس ایپ پر جو مباحثات ہوتے ہیں وہ غیر علمی ہوتے ہیں، غیر شرعی ہوتے ہیں، غیر تہذیبی ہوتے ہیں، نہ ان کا دنیاوی کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ کوئی دینی فائدہ ہوتا ہے۔ کسی کی شخصیت کو داغدار بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، کسی کی شخصیت کو ٹارگیٹ اور نشانہ بنایا جاتا ہے، اس میں کیڑے نکالے جاتے ہیں، بیکار کی باتیں اس کے حوالے سے پھیلائی جاتی ہیں، کچھ اس کے ہمنوا ہوتے ہیں، کچھ مخالف ہوتے ہیں، اور دونوں کی ہوک ٹوک اس کے اندر چلتی رہتی ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ کا جو حکم اللہ نے دیا ہے، اگر اس طرح کی حرکتوں میں کوئی ایمان والا ملوث ہوگا تو وہ اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی کرنے والا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان اہم قرآنی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے
زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔